بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیع المزایدہ۔ یہ باب ہے نیلام کے حکم کے بیان میں۔ بیع مزایدہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، جو اصل فعل میں دو کی مشارکت کا مقتضی ہے، یعنی سامان اس کے ہاتھ بیچنا جو ثمن زیادہ دے، اسی کو اردو میں نیلام کہتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حکم بیان نہیں فرمایا، حدیث کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے، اور امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مقصود یہ ہے کہ یہ نیلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ کے زمانے میں بھی رائج تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کا رواج تھا، اور شرعاً نیلام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال عطاء ادرکت الناس لا يرون بأسا فی من یزید ببیع المغانم۔ عطاء ابن ابی رباح نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت کے نیلام میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر الناس سے مراد صحابہ اکرام ہیں اور اجلہ تابعین ہیں۔ تو عطاء ابن ابی رباح کے قول کا حاصل یہ ہوا کہ صحابہ اکرام اور اجلہ تابعین مال غنیمت کے نیلام میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور مال غنیمت کی قید اعتراضی نہیں ہے، کسی بھی سامان کی بے بطور نیلام یہ جائز ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام مجاہد اور امام عطاء ابن ابی رباح نے کہا کہ نیلام میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مال غنیمت کا ہو یا کسی دوسرے مال کا۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ پہلے امام بخاری کے شیخ بشر ابن محمد ابو محمد، دوسرے عبداللہ ابن مبارک، تیسرے حسین ابن ذکوان معلم مکتب، چوتھے عطاء ابن ابی رباح، 5ویں جابر ابن عبداللہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری، اب حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے
ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس روایت میں 3 اشخاص کا ذکر ہے. ایک ان صاحب کا جنہوں نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا تھا، اور ایک اس غلام کا جس کو مدبر بنایا تھا، اور تیسرے ان کا جنہوں نے اس مدبر غلام کو خریدا تھا. تو غلام کے مالک بنی عذرہ کے ایک صاحب تھے جن کو ابو مذکور کہا جاتا، اور ابو مذکور یہ صحابی رسول ہے. اور ان کا جو غلام تھا جس کو مدبر بنایا تھا ان کا نام ہے یعقوب، اور جنہوں نے یہ غلام خریدا وہ صحابی رسول ہیں نعیم ابن عبداللہ نحام. اور ان کو نحام کہا جاتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، دخلت الجنت فسمعت نحمت نعیم فیہا، کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں نعیم کے کھانسی کی آواز سنی، اس لیے ان کو نحام کہا جاتا. نعیم ابن عبداللہ نحام قدیم الاسلام صحابی ہیں. فتح مکہ سے کچھ پہلے تک یہ مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے. ان کی قوم ان کو ہجرت سے روکتی تھی، اس لیے کہ اپنی قوم میں یہ بہت معزز تھے، اپنی قوم پر خرچ کرتے تھے. تو ان کی قوم اور قبیلے نے کہہ دیا تھا اقیم عندنا علی ای دین شئت، کہ آپ جس دین پر چاہے رہیں لیکن ہمارے پاس ہی رہیں. اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا، اور یہ جنگ یرموک میں سن 15 ہجری میں شہید ہوئے. ہاں اب یہ 3 اشخاص کا آپ نے تعارف ذہن نشین کر لیا، تو اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیے. فرماتے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کہ ہم سے حدیث بیان کی بشر بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی حسین مکتب نے، انہوں نے روایت کیا عطا ابن ابی رباح سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان رجلا عاتق غلاما له عن دبر، کہ ایک صاحب نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. ایک صاحب نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے میں لفظ بولا کہ ان عاتق غلاما له عن دبر، تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا اور اس سے یہ کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم آزاد ہو. اور یہ آزاد کرنے والے کون صاحب تھے؟ ابو مذکور. اور جن غلام کو آزاد کیا ان کا نام تھا یعقوب. فاحتاج، اس کے بعد
معاملہ یہ ہوا کہ اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گئے، ان کے پاس کچھ مال نہ بچا، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ ایک غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، یعنی مدبر بنا دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں تھا، اور اب یہ حاجت مند ہو گئے، تو یہ اطلاع نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے اس غلام کو لیا اور غلام کو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، من یشتری منی، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خرید لے؟ یہ فرمایا من یشتری منی، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خرید لے؟ یہی ہے مطابقت ترجمۃ الباب سے، اسی جملے سے اخذ ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلام کو زیادتی کے لیے پیش کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے، اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کی قیمت لگائیں تاکہ اس قیمت سے اس مفلس کی حاجت روائی ہو۔ فاشترا نعیم، حضرت نعیم ابن عبداللہ نے انہیں خرید لیا، اتنے میں، کتنے میں؟ تو اس کی تشریح مسلم شریف کی روایت میں ہے 800 درہم میں۔ فدفع الیہ، تو نبی اکرم علیہ السلام نے غلام بیچ کر اس کی جو قیمت تھی 800 درہم، وہ اس غلام کے جو مالک تھے ابو مذکور، ان کو دے دی۔ اب اس حدیث میں نبی اکرم علیہ السلام کا جو عمل ہے من یشتری منی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیلام جائز ہے۔ اب رہا دوسرا معاملہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے قیمت ان کو دے دی، فدفعہ الیہ، اور وہ جو غلام تھا ہے نا جس سے نبی اکرم علیہ السلام نے غلام بیچا تھا، نعیم ابن عبداللہ کو وہ غلام دے دیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ وہ غلام تو مدبر تھا، تو کیا مدبر کی بے جائز ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد، اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ مدبر کی بے جائز ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث مبارک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس مدبر غلام کو بیچا، اور امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ، اور اہل کوفہ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مولا کو اپنا مدبر غلام بیچنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی، امام احمد، ابو ثور، اسحاق نے یہ فرمایا کہ مدبر کی بے جائز ہے، اور یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ، مجاہد، حسن بصری اور طاؤس کا ہے، اور عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، محمد ابن سیرین، سعید ابن مسیب، امام زوری، امام شعبی، امام ابراہیم نخعی، ابن ابی لیلہ،
لیث ابن سعید نے ان کو اس مدبر کی بیع کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور امام اوزاعی نے فرمایا کہ مدبر کی بیع اس انسان کے ہاتھ جائز ہے جو اس کو آزاد کرنے کے لیے خریدے۔ اور امام احمد نے مدبر کی بیع کو جائز قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ آقا پر قرض ہو۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ مدبر کی بیع جائز ہے آقا کے انتقال کے وقت، حالت حیات میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم اور ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک مدبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مدبر مطلق، مدبر مطلق جیسے یہ کہا اپنے غلام سے اذا مت فانت حر یا انت حر یوم اموت یا انت حر عن دبر منی یا انت مدبر یا دبرتو کا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ نہ یہ ایسے مدبر مطلق کی بیع جائز ہے، نہ اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اور بس مولا اس سے اپنی زندگی بھر خدمت لے گا، اس سے اجرت پر کام کرائے گا، کہیں پر کام کرائے گا، اجرت مولا لے گا، یا باندی اگر مدبرہ ہے تو اس سے وطی کی جائے گی۔ اور جب مولا مرد کا انتقال ہو جائے تو مدبر اس کے ثلث مال سے آزاد ہو جائے گا، اور اس کی قیمت کے 2/3 میں وہ غلام کما کر کے دے گا، جبکہ مولا فقیر ہو اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہ ہو، اور اپنے کل قیمت میں کوشش کرے گا مدبر، اگر وہ مدیون ہو آقا اور ایسے دین کے ساتھ جو دین کے اس کے تمام۔ دوسری قسم ہے مدبر مقید، جیسے یہ کہا مولا نے ان متو فی مرضی ھذا فانت حر، یا یہ کہا ان متو الی 10 سنین فانت حر، یا ان متو بعد موت زید فانت حر۔ تو اگر یہ شرط پائی جائے جس پر کہ آزادی کو معلق کیا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا، ورنہ اس کی بیع جائز ہے۔ بیع مدبر کی بیع جائز نہیں ہے ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک، چنانچہ ہماری دلیل وہ چند احادیث کریمہ ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمدبر لا یباع ولا یوہب وهو حر من الثلث، کہ مدبر کا نہ ہبہ کی، مدبر کو نہ ہبہ کیا جائے گا اور نہ بیچا جائے گا، بلکہ وہ ثلث مولا کے ثلث مال کے اعتبار سے آزاد ہو جائے گا۔ اب رہا عبداللہ ابن عمر کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ مدبر مطلق کی بیع جائز نہیں ہے۔ اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، ایک صاحب نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا تھا اور پھر مفلس ہو گئے تھے، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے غلام یعقوب کو نعیم ابن عبداللہ کے ہاتھ 800 درہم میں بیچ دیا تھا، اور وہ غلام نعیم ابن عبداللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کی قیمت ان کے مفلس آقا کو دے دی تھی۔ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ مدبر کی بیع کی حجت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ ان کے اس غلام کے آقا ابو مذکور پر دین تھا، تو معلوم ہوا کہ اس غلام کا بیچنا اسی دین کی وجہ سے تھا۔
دوسرا جواب یہ کہ یہ مخصوص قضیہ ہے، محتمل تعویل ہے۔ اس کی بعض مالکیہ نے تعویل یہ کی ہے کہ ابو مذکور کے پاس، حضرت ابو مذکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام نہ بیچا ہو، بلکہ اس کی منفعت کو بیچا ہو، بئی طور کہ اس غلام کو اجارے پر دے دیا ہو۔ اور اہل یمن کی لغت میں اجارے کا نام بھی بیع رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بیع منفعت ہے۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جو ابن حزم نے ذکر کیا کہ وروی عن ابی جعفر محمد ابن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلہ، کہ ابو جعفر محمد ابن علی نے نبی اکرم علیہ السلام سے مرسلاً روایت کیا کہ انہو باع خدمت المدبر، کہ حضور نے مدبر کی خدمت کو بیچا تھا۔ اور محمد ابن سیرین نے کہا کہ مدبر کی خدمت کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ نبی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو بیچا اس وقت میں جب کہ آزاد مدیون کی بیع جائز تھی، جیسے کہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آزاد کو اس کے دین کی وجہ سے بیچ دیا تھا، پھر یہ بیع منسوخ ہو گئی اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ باب النجش، یہ باب ہے نجش کے حکم کے بیان میں۔ نجش کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، یہاں پر یہ ہے کہ نجش یہ ہے کہ بیچنے والے کی طرف سے کوئی شخص اس کام کے لیے مقرر ہو کہ جب کوئی گاہک آئے تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی دکان پر پہنچ جائے، اور گاہک نے جو قیمت لگائی ہے وہ اس سے بڑھ کر محض اس لیے قیمت لگا دے تاکہ گاہک اس چیز کو اس سے زیادہ قیمت پر خرید لے۔ یہ حرکت چونکہ خالص دھوکہ فریب ہے، مکر و فریب ہے، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اور اہل ظاہر کا مذہب تو یہ کہ ایسی بے باطل ہے، مگر احناف کے ہاں بے تو صحیح ہے، مگر دھوکہ دہی اور مکر و فریب یہ حرام اور گناہ ہے۔ ومن قال لا يجوز ذلك البيع، اور یہ باب اس کے بیان میں کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ بیع جائز نہیں ہے، وہ بیع جس میں کہ نجش واقع ہو۔ اب وہ بیع جائز ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بیع صحیح ہے، مگر مکر و فریب کا گناہ رہے گا۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مشہور قول اس بارے میں یہ ہے کہ بیع تو صحیح ہو جائے گی مگر مشتری کو خیار رہے گا۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ اگر یہ بائع کی
اکسانے اور اس کی رضامندی سے یہ قول ہے، یہ نجش ہے، تو وہ بے فاسد ہوگی۔ مگر اصح قول امام اعظم کے نزدیک اصح وہ ہے کہ بے صحیح ہے لیکن گناہ مکر و فریب کا رہے گا۔ یہ قول امام اعظم کا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل الربا خائن۔ ابن ابی اوفا عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، اور ابو اوفا کا نام علقمہ ابن خالد ابن حارث ہے، اور یہ عبداللہ ابن ابی اوفا زید ابن ابی اوفا کی بھائی ہیں۔ زید ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ دونوں بھائی اور ان کے والد ابو اوفا جو کہ علقمہ ابن خالد ہے، یہ دونوں بیٹے اور ان کے والد یہ تینوں صحابی ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی اوفا تو ان صحابہ میں سے ہیں جن کا حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ کوفہ میں انتقال کرنے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا۔ اور عبداللہ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ الناجش آکل الربا، یعنی کآکل الربا، کہ نجش کرنے والا، صرف مبی کی قیمت بڑھانے کے لیے دام لگانے والا، یہ سود کھانے والے کی طرح ہے، سود کھانے والے کی طرح ہے نا۔ اور علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کو سود کھانے والا کہا۔ یہ علامہ کرمانی نے فرمایا کآکل الربا، یہ سود کھانے والے کی طرح ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے سود کھانے والا گناہگار ہوتا ہے جب کہ اس کو سود کی حرمت معلوم ہو، ایسے ہی نجش میں مبتلا، ناجش کا معنی آپ نے ذہن نشین کر لیا کہ خالی مبی کا دام بڑھانے کے لیے قیمت لگانے والا یہ گناہگار ہوتا ہے، ویسے ہی گناہگار ہوتا ہے جب کہ اس کو نجش کی نہیں کا علم ہو۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے خائن، وہ خائن بھی ہے، اور اس کی خیانت اس بارے میں ہے کہ چونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے۔ ہاں، اصل میں پوری روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ایک انسان نے اپنا سامان بازار میں رکھا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس کے اتنے پیسے تو لگ چکے ہیں، حالانکہ لگے نہ ہوں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ، یہ کلام امام بخاری کا ہے کہ نجش دھوکہ دینا ہے، باطل یہ ناحق ہے، لا يحل اور یہ دھوکہ دہی حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے اگر سامان خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو صرف اس کے دام بڑھانے کے لیے قیمت لگانا یہ سخت ممنوع ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخدیعۃ فی النار،
فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخدیعہ، اور خدیع سے مراد صاحب الخدیعہ، دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا۔ مضاف محذوف ہے، یہ الخدیع بمعنی فاعل ہے، فعیل بمعنی فاعل، اور تا مبالغہ کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا الخدیعۃ فی النار، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ لَهُ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جو کام ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس شریعت پر کہ ہم قائم ہیں، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ مردود ہے اس پر، فلا يقبل منہ، اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس نے خلاف شریعت کوئی کام کیا تو اس کا کام اسی پر مردود ہے، اس پر لٹا دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کیا نافع سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا، نجش سے منع فرمایا۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن عمر کی یہ ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التخییر، نبی کریم علیہ السلام نے تخییر سے منع فرمایا۔ تخییر یہ ہے کہ انسان اپنے سامان کی ایسے فضائل اور ایسے اس کے محامد اور خوبیاں بیان کرے جو اس باب بیع الغرر وحبل الحبل، یہ باب ہے بیع غرر کے حکم کے بیان میں، اور بیع الحبل الحبل، حاملہ جانور کے حمل کے حکم کے بیان میں۔ یعنی اونٹنی جو حاملہ ہے اس کی جو بچہ پیدا ہوگا اور بچہ بڑا ہوگا، اور وہ جو جب حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی تو اس بچے کی بیع کے حکم کے بیان میں۔ بیع الغرر، غرر اصل میں خطر کو کہتے ہیں، غرہ یا غرو سے ہے، اور خطر وہ چیز کہ جس کے ہونے اور نہ ہونے کی خبر نہ ہو، اور ابن عرفہ نے کہا غرر وہ ہے کہ جس کا ظاہر دھوکے میں ڈالے اور باطن مجہول ہو۔ اسی لیے شیطان کو غرور کہتے ہیں، چونکہ وہ نفس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ابھارتا ہے، حالانکہ نفس کی پسندیدہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے وہ چیز چھپی ہوتی ہے جو کہ انسان کو نقصان دے۔ اور غرور جس کا ظاہر بھائے اور باطن مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، اور بیع غرر وہ ہے کہ جو بغیر بھروسے کی اور بغیر اعتماد کی ہو، اور اسی بیع غرر میں وہ بیع بھی داخل ہوں گی کہ جن میں مبیع کی حقیقت مشتری اور مبیع کو معلوم نہ ہو، ہاں، یا جس میں ثمن یا مبیع مجہول ہو،
یا اس کی مبی کی سلامتی یا اس کی اجل معلوم نہ ہو۔ اب بیع غرر کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیع غرر یہ ہوتی ہے کہ ثمن یا مبی معلوم نہ ہو، مجہول ہو، اور ایک بیع غرر بھاگے ہوئے غلام کی بیع یا بھاگے ہوئے اونٹ کی بیع یا پانی میں جو مچھلیاں ہیں ان کی بیع یا اس کبوتر کی بیع جو ہلا ہوا نہ ہو اور اڑا ہوا ہو، یہ سب بیع غرر ہیں۔ اور ایسی فضا میں جو پرندہ اس کی بیع، یہ بیع غرر ہے۔ اور پانی میں مچھلی کی بیع غرر تب ہوگی کہ جب کہ پانی زیادہ ہو، اس طور پر کہ اس مچھلی کو نکالنا آسان نہ ہو، اور یا نکالنا تو ممکن ہو لیکن مشقت شدیدہ ہو۔ لیکن اگر تھوڑے پانی میں ہے اور اس کی مچھلی کو نکالنا آسان ہے، جیسے کہ ٹب وغیرہ میں مچھلی کو ڈال دیتے ہیں بغیر مشقت کے، تو اس کی بیع صحیح ہے، اس لیے کہ یہ مقدور التسلیم اور مقدور التحصیل ہے۔ ایسے ہی اگر مچھلی تھوڑے پانی میں ہے لیکن پانی بالکل نظر آ رہا ہے، صاف و شفاف ہے، مچھلی نظر آ رہی ہے، تو اس کی بیع صحیح ہے۔ اور اگر پانی گدلا ہونے کی وجہ سے مچھلی نظر نہ آئے تو یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بیع غرر کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہاں اگر کبوتر ہلے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ہلے ہوئے کبوتر ہیں جو شام کو واپس آ جاتے ہیں تو ان کی بیع صحیح ہے جبکہ وہ اڑے ہوئے ہوں، جبکہ ان کا شام کو آنا یہ ظن غالب ہو اس کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو فتاوی رضویہ 30 جلدوں والی ہے، اس کی 70ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اب بیع غرر کی نہی میں بہت ساری احادیث ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاتی وعن بیع الغرر۔ اور عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے جو بیہقی شریف میں روایت کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو ابن ماجہ نے تخریج کی ہے، عطا ابن رباح کی روایت سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر۔ حضرت شہر ابن حوشب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تضع وعما فی بزروعها الا بکیل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتی تقسم وعن شراء الصدقات حتی تقبض وعن ضربۃ القانص۔ اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کی تخریج ابو داود نے کی ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المزتر و بیع الغرر و بیع التمر قبل ان تدرکا۔ اور اسی میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جس کی تخریج امام احمد نے کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشتروا السمک فی الماء فإنه غرر۔ اگلی روایت سنیے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری
جن سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی، نافع سے روایت کیا، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا، حمل کی بے سے منع فرمایا۔ اب حبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی حاملہ اونٹنی کے بارے میں یہ عقد کرے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہو کر بچہ دے گی، اس کو خریدا میں نے، یہ بے باطل ہے کہ معدوم کی بے ہے، اور یہ اس بے میں غرر بھی ہے۔ کیا پتہ یہ اونٹنی جو حاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے حاملہ جیسی لگ رہی ہو، اگر حمل ہے بھی تو کیا پتہ ہے کہ حمل نر ہے یا مادہ، اگر مادہ ہی ہے تو کیا پتہ ہو سکتا ہے جوان ہونے سے پہلے ہی مر جائے، اگر جوان بھی ہو جائے تو کیا معلوم بانجھ ہو، اگر بانجھ نہ بھی ہو اور حاملہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ حمل خام ہی گر جائے، بچہ پیدا اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ پیدا نہ ہو مگر بلکہ مردہ پیدا ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، تُنْتَجَ فعل مجهول پڑھا جائے گا، تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، یہ قول حضرت امام نافع کا ہے۔ امام نافع نے حبلہ کی تفسیر کی ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کا قول نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر کے جو راوی ہیں حضرت نافع، انہوں نے حبلہ کی بے کی تفسیر کی کہ امام نافع فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ بے کرتے تھے کہ ایک شخص اس شرط پر اونٹنی خریدتا کہ اس کی قیمت اس وقت دے گا جب اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ جنے۔ کیا مطلب؟ امام نافع کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ مبی کی قیمت دینے کی میعاد یہ طے ہوتی کہ اس اونٹنی کے جو بچہ پیدا ہو وہ جوان ہو کر بچہ جنے، اس وقت قیمت دی جائے گی۔ یہ بھی بے فاسد ہے، اس لیے کہ یہ بھی بے غرر ہے۔ باب بیع الملامسہ، یہ باب اس میں بیع ملامسہ کے حکم کا بیان کیا جائے گا۔ ملامسہ لمس سے باب مفاعلت کا مصدر ہے، اور مفاعلت اصل فعل میں دو کی مشارکت کو چاہتا ہے۔ بیع ملامست اور بیع منابذہ یہ دور جاہلیت کی بیع تھیں۔ ملامسہ کا طریقہ یہ تھا کہ بائع مشتری ایک دوسرے کے کپڑے کو خواہ دن میں خواہ رات میں بغیر دیکھے بھالے بیع کی نیت سے چھو دیں تو اسے بیع تام مانتے تھے، ایک دوسرے کو خیار نہیں ہوتا تھا۔
یعنی اگر مشتری نے کپڑے کو چھو دیا بس تو بے لازم ہو گئی، اور اب بے ایسی لازم ہو گئی کہ اب اس کو کوئی خیار بھی نہیں رہا۔ ملامسہ کہ انسان کسی دوسرے کے کپڑے کو چھو دے اپنے ہاتھ سے رات یا دن میں، تو بس چھونے ہی سے بے کو لازم کر دیا، اور کپڑے کو دیکھا نہیں، خالی چھو دیا۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لپٹا ہوا کپڑا تھا یا تاریکی میں تھا اور بہاؤ تاؤ ہو رہا تھا، تو اب کپڑے والے نے کہا کہ میں نے تم کو یہ کپڑا بیچا اس شرط کے ساتھ کہ تمہارا چھونا ہی تمہارے دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ اب چھو دو بس بے لازم ہو جائے گی، اور جب تم اس کو دیکھو گے اجالے میں تو تمہیں خیار نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نفس لمس ہی کو بے قرار دے دیا، بس چھوا تو چھونے ہی سے بے لازم ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ کہ لمس کو خیار کے قطع میں لمس ہی کو شرط بنا دیا کہ چھو لیا تو خیار باطل ہو گیا۔ تو ان تینوں تعویلات پر یہ بے باطل ہے، اس لیے کہ اس میں بے کا لزوم ہے اس کے دیکھے بغیر صرف چھونے سے۔ فرماتے وقال انس نہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بے ملامسہ سے منع فرمایا۔ ہاں، اور باب بیع المخاصرہ میں اس تعلیق کو مکمل یوں بیان فرمایا امام بخاری نے، نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلہ والمخاصرہ والملامسہ والمنابذہ والمزابنہ، کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے محاقلہ سے، مخاصرہ سے اور ملامسہ سے، منابذہ سے اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ مخاصرہ یہ ہے کہ پھلوں کی بے کو اندازے سے بیچنا، محاقلہ کھیتیوں کو بالی میں بیچنا، اور مزابنہ درخت پر پھل بیچنا۔ منابذہ بائے مزانبہ یہ تھا کہ بائے مبیع کو مشتری کی طرف پھینک دے، اور پھینکنے ہی سے اس بے کو مکمل جانتے تھے، بے کو لازم جانتے تھے۔ تو یہ محاقلہ میں نے بتا دیا، اس کا معنی مخاصرہ کا معنی بتا دیا، ملابسہ منابذہ اور مزابنہ، یہ تمام بیعوں سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، اس لیے کہ ان بیعوں میں جبر بھی ہے اور دھوکے کے امکانات بھی ہیں، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بیعوں سے منع فرمایا۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبا سعيد رضي الله تعالى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلب أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة
والملابسہ لمس الثوب لا ينظر الیہ. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عفیر نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی لیث نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عقیل نے. وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عامر ابن سعد نے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. ابو سعید خدری کا نام کئی مرتبہ گزر گیا، سعد ابن مالک، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع منابذہ سے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے کی طرف جو خریدار ہوتا تھا پھینک دیتا تھا، اور قبل اس کے کہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے صرف پھینک دینے کی وجہ سے بے نافذ ہو جاتی تھی. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملامسہ سے منع فرمایا. ملامسہ کا طریقہ یہ تھا کہ خریدنے والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اس کو چھو دیتا اور اسی سے بے نافذ ہو جاتی تھی. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن لبستين أن يعتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللباس والنباز. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے. وہ روایت کرتے ہیں محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین سے، اور یہ ایوب سختیانی ہے. دوبارہ سند دیکھ لیں. ہم سے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے. وہ روایت کرتے ہیں عبد الوہاب ثقفی سے. وہ روایت کرتے ہیں ایوب سختیانی سے. اور روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا دو کپڑوں کو اس طرح پہننے سے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح کپڑے پہننے سے منع فرمایا. پہلا طریقہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے کپڑے میں احتبا کرے اور پھر اسے مونڈے پر اٹھا کر ڈال لے. اور دو طرح کی بیع سے منع فرمایا، بیع ملامسہ سے اور بیع منابذہ سے. ملابسہ اور منابذہ کی تفسیر ابھی آپ نے پڑھی. تو اب دو بیعوں سے منع فرمایا، کون سی؟ ملامسہ اور منابذہ. اس کا ذکر تو ہو گیا، لیکن سرکار نے دو طرح سے کپڑے پہننے سے منع فرمایا. اس میں ایک ہی طریق ہے، وہ کیا کہ احتبا سے منع فرمایا. لیکن دوسرے طریقے سے کپڑا پہننے سے جو منع فرمایا وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. وہ ہے اشتمال سما، اور اشتمال سما کا ذکر پہلے گزر گیا اور یہاں پر صرف ایک ہی کا ذکر ہے. اس کے جواب کئی طرح سے دیے گئے ہیں، مگر علامہ عینی
علیہ رحمت و رضوان نے جواب یہ دیا کہ صحیح قول میرے نزدیک یہ ہے کہ اشتمال سما کا ذکر راویوں میں سے کسی راوی سے چھٹ گیا ہے، اس لیے ایک ہی طریق کا بیان ہے، یعنی جن دو بیعوں سے منع فرمایا ان دو بیعوں کا ذکر تو ہے، لیکن لباس جن دو طریقوں سے پہننے سے منع فرمایا اس میں سے صرف ایک ہی طریق کا ذکر ہے، دوسرے طریق کا ذکر کسی راوی سے چھوٹ گیا ہے۔ فرماتے ہیں باب بیع المنابذہ، یہ باب ہے بیع منابذہ کے حکم کے بیان میں۔ وقال انس نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے بیع منابذہ سے منع فرمایا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن محمد بن یحییٰ ابن حبان وعن ابی زناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسہ والمنابذہ۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کیا محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے اور حضرت ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عارج سے، ابو الزناد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عارج۔ کون عارج ہے؟ یہ عبداللہ۔ ابو الزناد کون ہے؟ ابو الزناد عبداللہ ابن زکوان ہے اور عارج عبد الرحمن ابن ہرمز ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابذہ سے منع فرمایا۔ اگلی روایت میں حدثنا عباس بن ولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عطاء ابن یزید عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین وعن بیعتین الملامسہ والمنابذہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی، مجھ سے حدیث بیان کی عیاش ابن ولید نے، حدثنی عیاش ابن ولید، مجھ سے حدیث بیان کی عیاش ابن ولید رقام مصری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلی ابن عبد الاعلی الشامی مصری سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معمر ابن راشد نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، انہوں نے کہا کہ روایت کی عطا ابن یزید سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو لباسوں سے منع فرمایا، ایک احتبا سے اور ایک اشتمال سما سے، وان بیعتین، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بیعوں سے منع فرمایا، ایک بیع ملامسہ اور ایک بیع منابذہ۔ اور ملامسہ اور منابذہ کی تفسیر ما سبق میں پہلے گزر چکی ہے، یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا۔